حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور مصائب۔ حضرت بلال حبشی مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے۔ کہاں کے؟ یہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیا کرتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا یا اس حال میں مر جا یا پھر زندگی چاہتا ہے تو اسلام سے ہٹ جا۔ اگر زندگی چاہتا ہے تو اسلام سے ہٹ جا۔ مگر وہ اس حالت میں بھی کہا کرتے تھے، وہ اس حال میں بھی کہتے تھے، کیا کہتے تھے وہ اس حال میں؟ وہ اس حال میں بھی کہتے تھے احد 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 کہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ دین اصل میں ہمیں ماؤں کی گودوں سے مل گیا نا، تو ہمیں اس دین کی قدر نہیں رہی میری بہن، اس کلمے کی قدر نہیں رہی کہ کس مصیبتوں، کن ہماری کامیاب آزمائشوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا۔ میرے اور آپ کے باپ کو کوئی تھپڑ مار دے، میرے اور آپ کے باپ کو کوئی دھکا دے دے، میرے اور آپ کے باپ کو کوئی پتھر مارے اور ان کا خون بہہ جائے، ہم ساری زندگی ان کی طرف نہ دیکھیں گے۔ یہ کیسے امتی ہیں ہم کہ طائف میں اوباش لڑکوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے۔ ایک پتھر سے کبھی جوتیوں پہ خون نہیں بہنا شروع کرتا، اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ ان کی جوتیوں، ان کے پاؤں جوتی سے چپک گئے، اتنا خون لگ گیا۔ کوئی جائیداد تھی، کوئی فائلیں تھیں، کوئی زمین کا جھگڑا تھا۔ یہ کلمہ میری بہنوں جو میں اور آپ گھر میں لیے بیٹھے ہیں عزتوں سے، یہ کلمہ تھا جس کے لیے وہ یہ سب کر رہے تھے، ہم تک کلمہ پہنچا رہے تھے۔ اس کلمے کو پہنچاتے 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 ان کا خاندان شہید ہو گیا۔ ہم نے کیا صلہ دیا؟ ہم انہی کی فلمیں دیکھتے ہیں، ہم انہی کے ڈرامے دیکھتے ہیں، ہم انہی کے لباس پہنتے ہیں، ہم انہی کی چیزوں کو لائک کرتے ہیں۔ یہ صلہ دیتا ہے کوئی؟ اتنی بے وفائی اپنے نبی کے ساتھ۔ بلال حبشی کو دیکھیں، احد احد کی صدا لگا رہے ہیں، یعنی کوئی معبود نہیں۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال دیا جاتا تھا، زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر تڑپ کر اسلام چھوڑ جائیں یا مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زیادہ کرے تاکہ اس کی واہ واہ ہو جائے کہ میں ہوں جس نے اس کو اسلام سے ہٹایا ہے۔ ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں ایک دفعہ گزرتے ہوئے دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی کا ورد تھا، احد احد۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا ہم فلموں میں، ڈراموں میں ہمیں کیا فیڈ کیا جا رہا ہے؟ جان دی جا رہی ہے ایک دوسرے کے لیے جھوٹی محبتوں میں۔ لیکن اللہ رب العزت کے لیے جو جان دے رہا ہے اسے دیکھیں۔ پھر کیا کیا نام لینے میں انہیں لطف آتا تھا۔ حضرت بلال کو طرح طرح سے ستایا جاتا، سخت سے سخت تکلیفیں دی جاتی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، گلی کوچوں میں چکر لگوائے جاتے، گھسیٹا جاتا، پر وہ ایک ہی رٹ لگاتے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی، اللہ 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 احد احد، ایک ہی رٹ ان کی زبان پر ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں ان کا رہنا مشکل ہو گیا۔ محبت تھی نا،
ایک انسیت تھی، ایک محبت تھی۔ سفر اور حضر میں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور اذان وہی دیا کرتے تھے، مؤذن رسول تھے، مسجد نبوی میں اذان دیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو خواب میں زیارت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ کیا ظلم ہے، یعنی جب اللہ کے نبی کا وصال ہوا نا تو چھوڑ کر بھاگ آئے تھے اس شہر کو کہ میں اس شہر میں اب اذان نہیں دے سکتا، میرے سامنے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہوتا تھا تو میں کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ یہ محمد رسول ہے اللہ کا، میں گواہی دیتا ہوں۔ اب ان کا چہرہ ہی نہیں رہا تو میں کیسے گواہی دوں گا، چھوڑ کر بھاگ گئے دیوانوں کی طرح۔ ایک دن خواب میں اللہ کے نبی آئے اور کہا یہ کیسا ظلم ہے، ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہو۔ آنکھ کھلی تو مدینہ طیبہ حاضر ہوئے حضرت حسن حسین نے فرمائش کی، کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی، کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ان کو کہے کہ اذان دے، کیونکہ سب کو پتا تھا کیسے دیوانے ہیں۔ تو سب میں سے صرف ایک حسن حسین کو کہا سب نے کہ بھائی آپ جاؤ اور بلال کو کہو کہ وہ نبی کے دور والی اذان تو ذرا دے۔ تو اس نے اذان دینا شروع کی۔ مکے کی گھروں میں سے کہا گیا، گلیوں میں سے، گھروں میں سے عورتوں کو نکل نکل کر ہجوم تڑپتا ہوا آ گیا، کسی کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارا نبی اس دنیا سے جا چکا۔ جب بلال کی آواز سنی تو سب سمجھی کہ شاید ہمارا نبی بھی ادھر ہے۔ ہاں یہ تھی محبت، لائٹیں لگانے سے، حلوے پکانے سے، اونچی اونچی گانوں کی طرز پہ نعت گانے سے۔ ارے نعت تو اللہ کے نبی کی تعریف ہوتی ہے، نعت تو میرے نبی کی تعریف کو کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہجوم بنا کر ہم لوگ ناچ گا رہے ہیں، کس منہ سے اپنے آپ کو محمدی کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات دے کر گئے تھے۔ صحابہ نعتیں پڑھتے تھے، صحابہ، اور نعت ایسی ہوتی تھی کہ سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یاد آ جاتا تھا، سنتے ہی دیکھتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یاد آ جاتا تھا۔ آج کی نعتیں دیکھیں، کیا ہم نے عذاب دنیا میں مچا دیا ان نعتوں کے ذریعے، یہ کیا کر رہے ہیں ہم دنیا میں۔ اس چیز کی تعلیمات دی گئی تھی ہمیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ دین چند ایونٹس کا نام نہیں ہے کہ ہم چند ایونٹس پہ محدود کر دیں اپنے دین کو، دین 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے۔ ہاں جی، دین 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے کہ آپ 24 گھنٹے نبی کا میلاد منائیں، 24 گھنٹے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک پڑھ پڑھ کر بھیجیں، آپ 24 گھنٹے بھیجیں آپ، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے۔ حسن اور حسین کے فرمائش پہ جب اذان دی گئی تو کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ تو ہم سب جو ہیں یہی اعمال اپنے گھروں میں کریں کہ ہم جو ہے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کریں میری بہنیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور مصائب، میں نے پہلے بھی بتایا تھا اگر صحابی عورت ہیں تو اگر صحابی عورت ہیں صحابیہ تو ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہیں گے، اور اگر وہ ہیں مرد ہیں صحابی تو ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور مصائب۔ حضرت بلال حبشی مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، کہاں کے؟ یہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا،
ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیا کرتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا یا اس حال میں مر جا یا پھر زندگی چاہتا ہے تو اسلام سے ہٹ جا، اگر زندگی چاہتا ہے تو اسلام سے ہٹ جا۔ مگر وہ اس حالت میں بھی کہا کرتے تھے، وہ اس حال میں بھی کہتے تھے، کیا کہتے تھے وہ اس حال میں؟ وہ اس حال میں بھی کہتے تھے احد 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 احد، کہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ دین اصل میں ہمیں ماؤں کی گودوں سے مل گیا نا، تو ہمیں اس دین کی قدر نہیں رہی میری بہن، اس کلمے کی قدر نہیں رہی کہ کس مصیبتوں، کن ہماری کامیاب آزمائشوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا۔ میرے اور آپ کے باپ کو کوئی تھپڑ مار دے، میرے اور آپ کے باپ کو کوئی دھکا دے دے، میرے اور آپ کے باپ کو کوئی پتھر مارے اور ان کا خون بہہ جائے، ہم ساری زندگی ان کی طرف نہ دیکھیں گے۔ یہ کیسے امتی ہیں ہم کہ طائف میں اوباش لڑکوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، ایک پتھر سے کبھی جوتیوں پہ خون نہیں بہنا شروع کرتا، اتنے پتھر مارے کہ ان کی جوتیوں، ان کے پاؤں جوتی سے چپک گئے، اتنا خون لگ گیا۔ کوئی جائیداد تھی، کوئی فائلیں تھیں، کوئی زمین کا جھگڑا تھا، یہ کلمہ میری بہنوں جو میں اور آپ گھر میں لیے بیٹھے ہیں عزتوں سے، یہ کلمہ تھا جس کے لیے وہ یہ سب کر رہے تھے، ہم تک کلمہ پہنچا رہے تھے۔ اس کلمے کو پہنچاتے ان کا خاندان شہید ہو گیا۔ ہم نے کیا صلہ دیا؟ ہم انہی کی فلمیں دیکھتے ہیں، ہم انہی کے ڈرامے دیکھتے ہیں، ہم انہی کے لباس پہنتے ہیں، ہم انہی کی چیزوں کو لائک کرتے ہیں۔ یہ صلہ دیتا ہے کوئی؟ اتنی بے وفائی اپنے نبی کے ساتھ۔ بلال حبشی کو دیکھیں، احد احد کی صدا لگا رہے ہیں، یعنی کوئی معبود نہیں۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال دیا جاتا تھا، زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر تڑپ کر اسلام چھوڑ جائیں یا مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زیادہ کرے تاکہ اس کی واہ واہ ہو جائے کہ میں ہوں جس نے اس کو اسلام سے ہٹایا ہے۔ ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں ایک دفعہ گزرتے ہوئے دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی کا ورد تھا، احد احد۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا ہم فلموں میں، ڈراموں میں ہمیں کیا فیڈ کیا جا رہا ہے؟ جان دی جا رہی ہے ایک دوسرے کے لیے جھوٹی محبتوں میں، لیکن اللہ رب العزت کے لیے جو جان دے رہا ہے اسے دیکھیں۔ پھر کیا کیا نام لینے میں انہیں لطف آتا تھا۔ حضرت بلال کو طرح طرح سے ستایا جاتا، سخت سے سخت تکلیفیں دی جاتی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، گلی کوچوں میں چکر لگوائے جاتے، گھسیٹا جاتا، پر وہ ایک ہی رٹ لگاتے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی، اللہ 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 اللہ، احد احد، ایک ہی رٹ ان کی زبان پر ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں ان کا رہنا مشکل ہو گیا۔ محبت تھی نا، ایک انسیت تھی، ایک محبت تھی۔ سفر اور حضر میں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور اذان وہی دیا کرتے تھے، مؤذن رسول تھے، مسجد نبوی میں اذان دیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو خواب میں زیارت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بلال یہ کیا ظلم ہے؟ یعنی جب اللہ کے نبی کا وصال ہوا نا تو چھوڑ کر بھاگ آئے تھے اس شہر کو کہ میں اس شہر میں اب اذان نہیں دے سکتا، میرے سامنے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہوتا تھا تو میں کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ یہ محمد رسول ہے اللہ کا، میں گواہی دیتا ہوں۔ اب ان کا چہرہ ہی نہیں رہا تو میں کیسے گواہی دوں گا؟ چھوڑ کر بھاگ گئے دیوانوں کی طرح۔ ایک دن خواب میں اللہ کے نبی آئے اور کہا یہ کیسا ظلم ہے، ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہو۔ آنکھ کھلی تو مدینہ طیبہ حاضر ہوئے حضرت حسن حسین نے فرمائش کی۔ کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی، کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ان کو کہے کہ اذان دے، کیونکہ سب کو پتا تھا کیسے دیوانے ہیں۔ تو سب میں سے صرف ایک حسن حسین کو کہا سب نے کہ بھائی آپ جاؤ اور بلال کو کہو کہ وہ نبی کے دور والی اذان تو ذرا دے۔ تو اس نے اذان دینا شروع کی۔ مکے کی گھروں میں سے کہا گیا، گلیوں میں سے، گھروں میں سے عورتوں کو نکل نکل کر ہجوم تڑپتا ہوا آ گیا۔ کسی کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارا نبی اس دنیا سے جا چکا۔ جب بلال کی آواز سنی تو سب سمجھی کہ شاید ہمارا نبی بھی ادھر ہے۔ ہاں، یہ تھی محبت۔ لائٹیں لگانے سے، حلوے پکانے سے، اونچی اونچی گانوں کی طرز پہ نعت گانے سے۔ ارے نعت تو اللہ کے نبی کی تعریف ہوتی ہے، نعت تو میرے نبی کی تعریف کو کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہجوم بنا کر ہم لوگ ناچ گا رہے ہیں؟ کس منہ سے اپنے آپ کو محمدی کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات دے کر گئے تھے۔ صحابہ نعتیں پڑھتے تھے، صحابہ، اور نعت ایسی ہوتی تھی کہ سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یاد آ جاتا تھا، سنتے ہی، دیکھتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یاد آ جاتا تھا۔ آج کی نعتیں دیکھیں، کیا ہم نے عذاب دنیا میں مچا دیا ہے ان نعتوں کے ذریعے۔ یہ کیا کر رہے ہیں ہم دنیا میں؟ اس چیز کی تعلیمات دی گئی تھی ہمیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ دین چند ایونٹس کا نام نہیں ہے کہ ہم چند ایونٹس پہ محدود کر دیں اپنے دین کو۔ دین 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے۔ ہاں جی، دین 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے کہ آپ 24 گھنٹے نبی کا میلاد منائیں، 24 گھنٹے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک پڑھ پڑھ کر بھیجیں آپ، 24 گھنٹے بھیجیں آپ، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے۔ حسن اور حسین کے فرمائش پہ جب اذان دی گئی تو کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ تو ہم سب جو ہیں یہی اعمال اپنے گھروں میں کریں کہ ہم جو ہے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کریں میری بہنیں۔